آج امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وصال کے حوالے سے 5 ربیع الاول کو یوم وصال ہے آپ کا، تو اسی کی مناسبت سے آج ان کا ایک وظیفہ جو انہوں نے بیان فرمایا ہے اور اس کا فائدہ اس شخص کو حاصل ہوا ہے کہ جس نے آپ سے سوال کیا تھا۔ اس وظیفے کے اندر بہت سے مسائلوں کا جو ہے وہ حل موجود ہے، تو آج میں نے یہ سوچا کہ آپ کے سامنے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نواسے رسول ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں، اور یوم وصال آپ کا 5 ربیع الاول کو ہے جو چند دنوں کے بعد آنے والا ہے، اور اس لیے آج جنتی نوجوانوں کے سردار کا وظیفہ آج آپ سماعت فرمائیں اور پھر خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ امت محمدیہ جو ہے اس وظیفے سے جو ہے وہ بہت سے مسائلوں کا حل جو ہے وہ تلاش کر سکے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تشریف لائے، آپ نے یہ سعادت ان کو بخشی کہ آپ ان کے ہاں تشریف لائے، اور آپ کا تشریف لانا بھی باعث برکت ہے اور ایک طرح محبت کا اظہار بھی ہے سیدنا امیر معاویہ سے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آپ سے بہت بڑا پیار اور محبت کا رشتہ ہے۔ آپ کچھ کام کی غرض سے آپ آئے وہاں پر، اور پھر جب جانے لگے تو ایک دربان جو وہاں موجود تھا انہوں نے سوال کیا۔ ظاہری بات ہے کہ جتنا بڑا شخص ہوگا اور جو کچھ عطا کرنے والا ہوگا تو اسی سے سوال کیا جائے گا، تو لوگ جانتے تھے کہ یہ گھرانہ ایسا ہے کہ جن کی زبان میں لا نہیں ہوتا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی کیا خوب فرمایا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہے دربے بہا دیے ہیں۔ تو یہ کریم گھرانہ ہے، اور سخاوت جو ہے اگر کسی نے دیکھنی ہو تو ان کے گھرانے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو عطا کرتا ہے اور قیامت تک عطا فرمائے گا۔ ہمارا کام ہے ان سے محبت کرنا، ان کے دامن کو پکڑے رکھنا اور ان سے وابستہ رہنا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے ہمارے لیے، اس کے بغیر جو ہے کوئی چارہ نہیں۔ تو دربان نے سوال کیا اور عرض کیا کہ اے ہمارے مالک، اے ہمارے سردار، اے ہمارے داتا، عرض کیا اس نے کہ میں مالدار ہوں لیکن میری اولاد نہیں، تو کچھ ایسا عمل بتائیے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے جو ہے وہ نوازے۔ تو سنیے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا علیک بالاستغفار، کثرت سے جو ہے وہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد سے جو ہے وہ نوازے گا، اور کثرت سے استغفار کرو، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگو تو رب تعالیٰ تمہیں اولاد سے جو ہے وہ نوازے گا۔ وہ شخص جو ہے استغفار کرنے میں مصروف ہو گیا اور استغفار کرتا رہا، اور یہاں تک آتا ہے کہ 700 مرتبہ جو ہے ایک دن میں جو ہے وہ یہ استغفار پڑھا کرتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس دربان سے فرمایا، آپ نے اس سے فرمایا ہلما سألتہ مما قال ذالک، فرمایا کہ اے میرے خادم، اے میرے دربان،
کیا تو نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے حضور کی ساتھ جو ہے 8 سال زندگی گزاری، کبھی گود میں رہے، کبھی کندھوں پر سوار رہے، اور کبھی جو ہے حضور آپ کو سنتے، کبھی چومتے، اور یہ محبت کا اظہار ہوتا، تربیت آپ نے حاصل کی۔ پھر امام عالی مقام ان کے ساتھ بھی آپ کی زندگی گزری، اور صحابہ کرام کے درمیان بھی آپ رہے، تربیت آپ نے حاصل کی، تو آپ ان سے پوچھ لیتے کہ انہوں نے کس آیت یا کس حدیث سے جو ہے وہ اخذ کیا۔ دیکھیے ادب اور احترام کا اندازہ دیکھیے۔ میں بھی اگر استاد سے نہیں پوچھ پاتا، اور کوئی استاد کے زیادہ جو ہے وہ قریب ہو یا کوئی وسیلہ بن رہا ہو، تو بندہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ سوال پوچھ لیتا ہے۔ تو دیکھیے امیر معاویہ کا طریقہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عقیدت کا جو ہے وہ اظہار ہو رہا ہے۔ اگر کوئی عقل والا ہو، اگر کوئی جو ہے سمجھنے والا ہو، کہ دیکھیے کہ خادم سے وہ عرض کر رہے ہیں کہ جب دوبارہ آئے تو ان سے پوچھنا، علم کی جستجو بھی دیکھے کہ علم کے لیے کتنی جو ہے وہ طلب رکھتے تھے سیدنا امیر معاویہ، اور وہ سننا چاہتے تھے کہ محبوب کیا فرمائیں گے۔ آپ کے لیے تو محبوب ہے نا، ہمارے لیے بھی محبوب ہے۔ تو دربان کے ذریعے سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پوچھ رہے ہیں۔ اور آج جو کہتے ہیں کہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے، یہ ادب نہیں تو اور کیا ہے، یہ عقیدت نہیں تو اور کیا ہے۔ دیکھیے کیسے جو ہے وہ اپنے خادم کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ علم کیسے جو ہے وہ علم کی طرف ہے، اور کیسی عقیدت کا وہ اظہار ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ پوچھ لیتے ان سے۔ تو جب دوبارہ جو ہے آنا ہوا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پوچھ لیتے، لیکن نہیں، جس سے کہا تھا اس کے ذریعے سے جو ہے دوبارہ پوچھا ہم۔ وہ دربان خادم دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کی، اے مالک، اے محبوب، اے داتا۔ فرمایا الم تسمع قول ہود، الم تسمع قول ہود او یزدکم قوتا الی قوتکم۔ پارہ نمبر 12، سورت نمبر 11، سورہ ہود، آیت نمبر 52۔ اور پھر فرمایا او قول نوح استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سورہ نوح پارہ نمبر 29 اور سورت نمبر 71، آیت نمبر 10 تا 12، یعنی 10 سے لے کر 12 تک یہ 3 آیتیں مبارکہ جو ہے آپ نے پڑھی۔ فرمایا کہ ان آیتوں سے جو ہے میں نے اخذ کیا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم استغفار کرو، بے شک میں تمہاری توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلادھار جو ہے بارش برساؤں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہاری مدد فرماؤں گا تمہاری بیٹوں کے ساتھ۔ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور یہ ساری جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کرم نوازیہ بیان فرمائی کہ جو استغفار کرے گا میں انہیں یہ کچھ عطا فرماؤں گا۔ تو فرمایا میں نے ان آیتوں سے جو ہے یہ اخذ کیا کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ ضرور اولاد سے نوازتا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو استغفار کا کہا۔ تو دیکھیے علم بھی کتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ نے
فوراً جو ہے آیتوں کی تلاوت فرمائی اور اسے جو ہے وظیفے کے حوالے سے فرمایا۔ اور آج چند دنوں کے بعد جو ہے آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کے یوم وصال کے دن ہمیں ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے اور آپ کی سیرت کو بھی پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو ترغیب دلانی چاہیے کہ اس دن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ آپ بیٹا جو بھی گھر والے ہیں انہیں کہیں کہ آپ کی سیرت جو ہے پڑھے، یا جو پڑھے ہیں وہ پڑھ کر جو ہے دوسروں کو سنائیں، اور آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کی عادات اور ساری جو باتیں ہیں ساری زندگی کے حوالے سے آپ کو پڑھیں، اور آپ کی محبت کو جو ہے اولاد کی دلوں میں ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کریں کہ اہل بیت کی محبت ان کی دلوں کے اندر رچ بس جائے۔ تو دیکھیے، ایک تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی بے اولاد ہے، کسی کے پاس رزق کی کمی ہے، کسی کی جو ہے باغ کے اندر کوئی کمی ہے، اناج نہیں اگتا، تو اسے چاہیے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے استغفار کرے۔ بارش نہیں ہو رہی تو استغفار کرے۔ اس کے ذریعے سے رب تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا کہ رب تعالیٰ کرم نوازیہ کرے گا۔ اور دوسرا آپ نے ادب و احترام کا منظر بھی سماعت فرمایا کہ کیسا ادب ہے۔ تو اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے سردار ہیں، اور آپ لاکھ بلکہ کروڑ ہمارے سردار ہیں۔ ہم آپ کی جو ہے محبت بھی اپنے دل کے اندر رکھیں گے اور ان کی محبت بھی اپنے دل کے اندر رکھیں گے۔ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ہر کسی کا جو ہے درجہ ہے، کوئی کسی کی جو ہے محبت کو دل سے انسان نہ نکالے۔ ہر بندے کی محبت، ہر جو اعلیٰ ہے، جو عرفہ ہے، ان کی محبت اپنے دل کے اندر جو ہے بسا کے رکھے، اور ہر کسی سے محبت کریں، کسی کی محبت دل سے نہ نکالے۔ جو نکالنے کی کوشش کرے ان سے اپنے آپ کو الگ کرے۔ ہم نے دونوں کو رکھنا ہے، کشتی نوح کو بھی وہ کرنا ہے اور ستاروں کو بھی دیکھنا ہے۔ ستارے بھی ہمارے ہیں، کشتی بھی ہماری ہے، اور ان سب کی جو ہے محبت اگر ہماری دل کے اندر آئی ہے تو ان کی ایک واحد شخصیت ہے، ایک واحد ذات ہے، وہ محبوب کریم ہے۔ جو کہے کہ محبوب کو نہ مانو، ان دونوں میں سے ایک کو مانو، تو اس کو بھی ہم نے ریجیکٹ کر دینا ہے، اور جو کہے کہ محبوب کو بھی مانو، ان کو بھی مانو، لیکن ان میں سے کسی ایک کو نہ مانو، ان کو بھی ہم نے سائڈ پہ کر دینا ہے۔ جو کہے کہ ہم نے مانا ہے سب سے پہلے محبوب کو، پھر محبوب کی نسبت سے، محبوب کے جو ہے توسل سے، محبوب کے ساتھ جو ہے تعلق کی وجہ سے ہم ان کو بھی مانتے ہیں، تو سب سے پہلے محبوب، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے بعد محبوب، پھر محبوب کے ساتھ جو بھی جس کا بھی جتنا تعلق ہے اسی تعلق کے مطابق جو ہے ان کے ساتھ ہماری محبت اور اظہار ہمیشہ ہوتی رہے گی اور ہم کرتے رہیں گے۔ اس لیے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، امید ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا، اور اگر آپ اس وظیفے پر عمل کریں گے تو ضرور آپ اس کے ذریعے سے بہت سے فوائد آپ کو ملیں گے۔ اور میرے لیے بھی آپ دعا کریں کہ رب تعالی ہم سب کو جو ہے ان تمام ہستیوں سے جو ہے محبت اور عقیدت رکھنے کی رب تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو سنا ہے رب تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ جو سن رہے ہیں وہ بھی عمل کریں، اور جو سنا رہا ہے اس کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ رب تعالی اسے بھی یہ توفیق بخشے۔ اس لیے اس کو صدقہ جاریہ سمجھے، اپنے حد تک محدود نہ کرے۔ کوئی پریشان حال آپ کو نظر آ رہا ہے اس تک بھی اس پیغام کو پہنچائے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت جو ہے ہمیں وظیفہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر